اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتوں برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ تعلیمات حج کے حوالے سے حج کے مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ مناسک حج مکے میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن قبولیت کی سند مدینہ منورہ سے ملتی ہے، قبولیت کی مہر مدینہ منورہ میں لگتی ہے۔ تو سرکار مدینہ سرور عالم سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، مدینہ منورہ کی حاضری، اس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ پوری دنیا سے حجاج کے قافلے حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہیں، وہ ان مقدس مقامات پر حاضری دے کے برکتیں اور ثواب سمیٹ رہے ہیں۔ تو ہم چند گھڑیاں یہاں بیٹھ کے ہی ان مبارک جگہوں کا ذکر کر کے ہی اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ یوں تو مدینہ منورہ حضور کی آمد سے پہلے بھی ایک شہر تھا، لوگ اس میں جیتے بھی تھے مرتے بھی تھے، لیکن جب حضور یہاں تشریف لے آئے تو اس شہر کا جینا عافیت بن گیا، اور اس شہر میں ایمان پہ موت بخشش کا وسیلہ بن گئی۔ اس شہر کی تقدیر ہی بدل گئی۔ حضور کی آمد سے اس شہر کے ذرے رشک آفتاب و ماہتاب بن گئے۔ حضور کی آمد سے اس شہر کی خاک عاشقوں کی آنکھوں کا سرما بن گئی۔ حضور کی آمد سے یہ شہر دنیا کے تمام شہروں کا سردار بن گیا۔ مکان کا تعارف مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو اس شہر میں تشریف لائے ہیں وہ مخلوقات کے سردار ہیں، تو مدینہ منورہ بھی تمام شہروں کا سردار، تمام شہروں کا سردار شہر مدینہ منورہ ہے۔ اس شہر میں وہ تشریف فرما ہیں جن پہ رب درود بھیجتا ہے، معصوم فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ جبریل اس بارگاہ میں آئیں تو با ادب ہو کے بیٹھتے ہیں۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں قرآن اترتا رہا ہے، یہ محبت وحی ہے، یہ نزول قرآن کا شہر ہے۔
مدینہ منورہ میں صرف نبی نہیں تشریف فرما، تاجدار ختم نبوت تشریف فرما ہے، اللہ کے آخری نبی یہاں تشریف فرما ہے، رحمت للعالمین کا قیام اس شہر میں ہے۔ جنہوں نے بیداری کے عالم میں اپنے رب کا دیدار کیا ہے وہ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اور جن کی نسبت نجات کا دار و مدار، نجات کا معیار حضور کی نسبت ہے، جن سے تعلق توڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ ہستی معظم و محتشم جو مقصود کائنات بھی ہیں، باعث تخلیق کائنات بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، وہ جو سید الخلائق ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ خلد میں مدینہ ہے، خلد ہے مدینے میں۔ مدینہ منورہ کی عظمت اور شان کسی آنکھ والے سے پوچھیں۔ حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قانون نہ ہوتا اور جنت کو اجازت دی جاتی تو جنت دوڑتی مدینہ منورہ کی طرف، جنت مدینہ منورہ کی طرف کشش رکھتی ہے، اس لیے کہ یہاں وہ تشریف فرما ہیں جن کے نور سے ہی کائنات کو تخلیق فرمایا گیا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جانے کائنات یہاں تشریف فرما ہے۔ تاجدار گولڑا نے بھی لکھا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ اہل مدینہ انصار، ان کی زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے انصار تم نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، مکے والے گائے اور بکریاں لے کے جا رہے ہیں، تم اپنے شہر میں اللہ کے رسول کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جنگ کے بعد، فتح مکہ کے بعد ایک جنگ میں، غزوہ حنین میں اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ تو جنگ کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو میرے آقا کریم نے اہل مکہ کی تالیف قلوب کے لیے انہیں کچھ زیادہ حصہ عطا فرمایا۔ تو بعض انصار نوجوان، ان کی زبان سے یہ جملہ پھسل گیا کہ ہم قربانی دیتے رہے اور جب لڑائی کا وقت آیا تو ہم نے اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کیا، اپنی جانیں قربان کی، لیکن آج مکے والے ہم سے زیادہ مال غنیمت لے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے، یہ سب انصار نے نہیں کہا، کسی ایک جوان کی زبان سے یہ جملہ پھسل گیا۔ تو میرے آقا کریم نے انصار کو ایک بڑے خیمے میں بلایا ہے، اکٹھا کیا ہے، اور ان کے سامنے حضور نے خطاب فرمایا اور فرمایا الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعون برسول اللہ الی رحالکم۔ فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے والے بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ اور پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنہیں لے کے جا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہیں جو کچھ مکے والے لے کے جا رہے ہیں۔ بوڑھے انصار رو رہے ہیں، داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی ہیں، اور رو کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ بھی مکے والوں کو دے دیں، ہمیں آپ کے سوا کسی شے کی ضرورت نہیں۔
ہم صرف اس پہ ہی راضی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے شہر میں تشریف لے جا رہے ہیں. ہم صبح و شام آپ کا دیدار، ہر نماز پہ آپ کا دیدار کر لیں گے. ہمیں دنیا کے مال کی حاجت نہیں ہے. جو حصہ ہمیں ملا ہے یہ بھی اہل مکہ کو دے دیں. حضور آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. تو اہل مدینہ نے کتنے نفع کا سودا کیا ہے. حضور کو لے آئے. مدینہ منورہ کو 4 چاند لگ گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہی اس شہر کو عزتیں اور شانیں ملی ہیں. تو ہمیں مدینہ منورہ سے محبت ہے تو کس وجہ سے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کی محبت ہے وہ محبت ہی تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے شہر میں حاضری دی جائے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان حضور سے قلبی تعلق کا نام ہے. ایک ہے ذہنی تعلق، ایک ہے قلبی تعلق. علمی تعلق یہ ہے، ذہنی تعلق کہ حضور کا میلاد کس سن میں ہوا، کس خاندان میں ولادت ہوئی، کتنی عمر میں، ظاہری عمر پاک کتنی تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا. یہ علمی تعلق. اور قلبی تعلق یہ ہے کہ حضور کا نام آئے دل کشش محسوس کرے، دل کھچے حضور کی طرف، حضور کا ذکر کر کے دل خوش ہو جائے. یہ قلبی تعلق، دل کا تعلق حضور کے ساتھ. اب آپ مجھے بتائیں قلبی تعلق نہ ہو، صرف ذہنی تعلق کو ایمان کہہ سکتے ہیں؟ صرف علمی اور ذہنی تعلق ابو جہل کو حاصل تھا. ابو جہل کو یہ علمی ذہنی تعلق حاصل تھا. اسے پتا تھا حضور کا میلاد کس سن میں ہوا ہے، وہ جانتا تھا کس خاندان میں آپ کا میلاد ہوا ہے. اس دور کے کافروں کو یہ پتا تھا کہ کتنی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے معجزات بھی دیکھے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں کہلائے. کیوں؟ قلبی تعلق نہیں تھا. ذہنی تعلق ابو جہل کو حاصل تھا، قلبی تعلق بلال حبشی کو حاصل ہے. قلبی تعلق حضرت بلال حبشی کو حاصل ہے. آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. جسم آگ سے جل رہا ہے پر زبان پہ حضور کا ذکر پاک ہے. یہ ہے قلبی تعلق. تو جس طرح وصال سے پہلے حضور کی ذات لائق محبت تھی، آج بھی حضور کی ذات اسی طرح لائق محبت ہے. ایمان ثابت ہی نہیں ہوتا حضور کی محبت کے بغیر. اب جس شہر میں محبوب ہو، محب کا دل اس شہر کی طرف کھنچتا ہے یا نہیں کھنچتا؟ اقبال کہتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش تر است، آن خنک شہرے کے آن جا دل برست. اقبال کہتے ہیں دو جہانوں سے مدینہ منورہ کی مٹی ہمیں کیوں پیاری لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں ہمارے محبوب رہتے ہیں، وہاں ہمارے محبوب. آن خنک شہرے کے آن جا دل برست. جو محبوب کا شہر ہوتا ہے وہ شہر بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا شہر بھی محبوب ہوتا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مفسرین نے لکھا یہ مکہ شہر کی قسم ہے. اس وقت حضور مکہ شہر میں ہے، لیکن قسم کس انداز میں اللہ نے بیان کی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ایک معنی یہ ہے محبوب میں اس شہر کی قسم نہ اٹھاؤں اس حال میں کہ آپ بھی اس شہر میں. استفہام انکاری کا معنی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب میں شہر کی قسم نہ اٹھاؤں اس حال میں کہ آپ بھی شہر میں.
مانا یہ بنا محبوب آپ اس شہر میں ہیں، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسرا مانا لا اقسم بہذا البلد، کسی اور سبب سے میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں چاہ زمزم ہے، اس میں بڑی برکتوں والی، شانوں والی، فضائل والی چیزیں ہیں، مقامات ہیں، پر میں کسی اور سبب سے شہر کی قسم نہیں اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اگر اس شہر مکہ کی بھی قسم اٹھاتا ہوں تو محبوب آپ کی وجہ سے اٹھاتا ہوں۔ اس شہر کی گلیاں میرے محبوب کے قدموں کی تلیاں چوم رہی ہیں، میں اس لیے اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اس شہر کی گلیاں محبوب کے قدموں کی تلیاں چوم رہی ہیں۔ محبوب کا شہر بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا شہر بھی، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے، ایک مقام تو وہاں سے پڑھا ہے جہاں اللہ نے قسم اٹھائی محبوب کی نسبت سے، اور دوسرا مقام قرآن پاک کا جو خطبہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے گناہ گاروں کو فرمایا اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، محبوب آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ بھی ان کے لیے شفاعت کرتے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمتیں کرنے والا پاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جاؤکا، آپ کے دروازے پہ آ جاتے، کیا صرف وہاں حاضری سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، فاستغفر اللہ، دوسرا کام یہ کرنا ہے، یہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگنی ہے، یہاں آ کر استغفار کرنا ہے، یہاں آ کے اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ حضور کے دروازے پہ آ گئے، استغفار بھی کیا، کیا اب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، اللہ کا رسول بھی ان کی شفاعت فرمائے، استغفار کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک حضور معاف نہیں کریں گے خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ پہلے حضور معاف کریں گے اور اس گناہگار کے لیے استغفار کریں گے، پھر رب معاف کرے گا۔ جب تک حضور نہیں معاف کریں گے خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تین مرحلے بخشش کے بیان ہوئے اس آیت میں، جاؤ کا، فاستغفر اللہ، واستغفر لهم الرسول، آئیں دروازہ رسول پر، پھر اللہ سے استغفار کریں، یہ دو ہو گئے۔ کیا ان دو مراحل سے بخشش مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، واستغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول ان گناہگاروں کے لیے بخشش مانگے، استغفار کرے، شفاعت کرے، تو حضور اسی کی شفاعت کریں گے نا جسے پہلے خود معاف کریں گے۔ تو جب تک حضور نہیں معاف کریں گے خدا بھی معاف، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں، بعض لوگوں نے اتنا ہی سمجھا کہ حضور رسول ہیں، آپ نے پیغام پہنچانا تھا، پیغام پہنچا دیا، اب آپ کی معاذ اللہ کوئی حیثیت نہیں رہے گی، بس پیغام دینا تھا دے دیا۔ نہیں، ہم آج بھی حضور کے محتاج ہیں، ہم آئندہ بھی حضور کے محتاج ہیں، قبر و حشر میں بھی ہم حضور کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔
جب تک حضور نہیں اپنی امت کے لیے استغفار کریں گے اللہ بھی گناہگاروں کو معاف نہیں کرے گا۔ جب یہ تیسرا مرحلہ طے ہوگا، حضور نے استغفار کیا، اب قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آئے تھے گناہ بخشوانے، اللہ گناہ بھی بخشے گا، رحمتوں سے جھولیاں بھی بھر دے گا۔ آگے دو لفظ ہیں تواب الرحیم، وہ پائیں گے رب کو۔ واجدہ کا مطلب کیا ہے؟ پانا۔ لوجد اللہ، وہ پائیں گے کس کو؟ اللہ کو۔ لوجد اللہ، وہ پائیں گے اللہ کو، وہ پائیں گے۔ آئے کس کے دروازے پہ؟ پا کس کو رہے؟ لوجد اللہ، وہ پا لیں گے اللہ کو۔ حضور کو چھوڑ کے خدا کو ڈھونڈتے رہو، ٹھوکریں کھاتے رہو گے، خدا نہیں ملے گا۔ دروازہ رسول پہ آ جاؤ، یہاں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، ڈھونڈے بغیر ہی خدا مل جائے گا۔ لوجد اللہ، اللہ کو وہ پا لیں گے۔ آئے ہیں حضور کے دروازے پہ، پا خدا کو رہے۔ قرآن بتا رہا ہے حضور کے دروازے پہ آؤ گے تو خدا کا قرب ملے گا، اور حضور کے دروازے کو چھوڑ کے ممکن ہی نہیں ہے کوئی خدا کا قرب پا سکے۔ ایک اور آیت بڑی مشہور آیت آپ نے اکثر سنی ہوگی، لیکن اس حوالے سے اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، درمیان میں ایک لفظ ہے داعیا الی اللہ باذنہ، داعیا الی اللہ، اس کا کیا مطلب ہے باذنہ؟ داعیان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف بلانے والے، داعیان اللہ، اللہ کی طرف بِإِذْنِ ہی، اللہ نے اذن بھی دیا ہے کہ میری طرف لے کے آؤ مخلوق۔ یہ اذن حضور کو ملا ہے کہ حضور مخلوق کو خدا تک لے جا سکتے، اس لیے کوئی حضور کے دروازے پہ آئے گا تو خدا کا قرب پائے گا۔ داعیان اللہ بِإِذْنِ ہی، اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو اذن دیا ہے کہ مخلوق کو لے آؤ میرے دروازے پہ، تو وہ ہمارے آقا کریم کو اذن دیا ہے۔ رسول ہو، نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، جسے بھی قرب خدا ملے گا بواسطہ مصطفیٰ ہی ملے گا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میں بیان نہیں کر سکتا جالیوں کے پاس سے گزرنے والا یا قدمین میں بیٹھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا قریب ہے ظاہراً حضور کے، کتنا قریب ہے۔ یہ تو حشر میں راز کھلے گا۔ لوجد اللہ، حضور کے دروازے پہ آنے والا خدا کو پا رہا ہے، اور جو بھی خدا کو پائے گا یا جس نے بھی پایا ہے نسبت مصطفیٰ سے ہی پایا ہے۔ تواب الرحیم، آئے تھے صرف گناہ بخشوانے تو تواب کا لفظ ہی کافی تھا، آگے فرمایا رحیمہ، اللہ گناہ بھی بخش دے گا، رحمت سے بھی جھولیاں بھر دے گا۔ تو دو نام آئے، تواب اور رحیم۔ توبہ بھی قبول فرمائے گا، بخشش عطا فرمائے گا، اور دوسری شان یہ کہ رحمتیں عطا فرمائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی برکت کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ملتا کیا ہے؟ یہ برکات، یہ فضائل ایک الگ عنوان ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اہل عشق، اہل ایمان جو ہے نا، ان کا دل کھنچتا ہے حضور کی طرف۔ یہ فوائد، یہ برکتیں الگ عنوان ہے،
عاشقوں کا تو دل حضور کی ذات کی طرف کھنچتا ہے۔ ویسے برکتیں بے شمار ہیں مدینہ منورہ حاضری کی، 2 برکتیں تو میں بیان کر چکا ہوں، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ کا قرب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، اور رحمت سے جھولیاں بھری جائیں گی، تواب الرحیمہ، یہ 2 برکتیں۔ تیسری برکت، آپ کے اندر جو عیب ہے نا، نقص ہیں باطن کے اندر، کمزوریاں ہیں، وہ حضور کے روضہ پاک پر حاضری سے دور ہوتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری سے اندر ٹھیک ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضور کی شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور آئے ہیں پاک کرنے، حضور آئے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہن کر۔ جو بھی آپ کے روضہ پاک پر سلام دے کے گزر رہا ہے، میرے آقا کریم اس پر نگاہ فرماتے ہیں، میلا اندر ستھرا ہو جاتا ہے، اندھیرا اندر روشن ہو جاتا ہے۔ حضور تزکیہ کی نگاہ فرماتے ہیں، باطن کے نقص دور ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے حضرات القدس، اس میں انہوں نے لکھا ہے جب تم کسی ولی کے مزار پہ حاضری دیتے ہو، تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، اللہ کا ولی اپنی روحانی توجہ سے تمہاری روح کے اندر کوئی نور ڈال دیتا ہے، کوئی تحفہ رکھ دیتا ہے۔ جب تم دنیا سے آخرت میں داخل ہوگے نا موت کے وقت، اس وقت ظاہر ہوگا کہ فلاں ولی کے مزار پہ حاضری دی تھی، انہوں نے یہ تحفہ میری روح میں رکھا تھا۔ کیونکہ اس وقت دنیا میں نفس غالب ہے، روح مغلوب ہے۔ دنیاوی زندگی میں یہ ظاہری جہان غالب ہے اور باطنی جہان اس کے ماتحت ہے۔ جب موت آتی ہے باطن ظاہر ہوتا ہے، ظاہر چھپ جاتا ہے، اس وقت پتا چلے گا کہ فلاں ولی کے مزار پہ حاضری دی تھی، اللہ والے نے میری روح میں کون سا نور انڈیل دیا تھا۔ حضرت بدر الدین سرندی لکھتے ہیں، میں نے حضرت بو علی کلندر پانی پتی کے مزار پہ حاضری دی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضری دی۔ ان سب بزرگوں نے مجھے روحانی تحفے دیے۔ پھر میں گیا اجمیر شریف، جب میں نے خواجہ اجمیری حضور غریب نواز کی قبر کی طرف دیکھا، مجھے قبر نہیں نظر آئی، تخت پہ بیٹھے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آئے، اور انہوں نے مسکرا کے فرمایا بدر الدین سرہندی تو فلاں فلاں ولی کی قبر پہ گیا، انہوں نے فلاں فلاں تحفے تجھے دیے، پر یاد رکھو یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا تھا، یہ سارے تحفے میں ہی یہاں لے کے آیا تھا۔ میں سوچتا ہوں جو اللہ والوں کی قبر پہ حاضری دے وہ اس کی روح میں کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں، تو جو امام الانبیاء کے روضہ پاک پہ حاضری دے رہا ہے، ہوندہ ایک کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ اے مہمان مدینے والے دا۔ جو حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے اس کے باطن کو کتنے تحفے کتنے نور ملیں گے، یہ کون سوچ سکتا ہے، یہ کون بتا سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ تو 3 فضائل میں نے بیان کیے، توبہ قبول ہوگی، رحمتیں ملیں گی، باطنی نقص عیب جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ چوتھی فضیلت، حضور کی بارگاہ میں حاضری سے نہ صرف آخرت ملتی ہے بلکہ دنیا بھی سنور جاتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، دنیاوی مشکلات سے بھی حضور کی نگاہ چھٹکارے کا باعث، نجات کا باعث بن جاتی ہے، دنیاوی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے سے۔ اور 5واں فائدہ،
یہ تو چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ حاضری کے سارے فضائل نہیں کوئی بیان کر سکتا۔ مدینہ منورہ حاضری کے بدلے آخرت میں اللہ تعالی خوبصورت بدلہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کس پر شفاعت واجب ہو گئی؟ اچھا، جو نہیں گئے مدینہ منورہ، کیا حضور ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ جی، شفاعت تو ان کی بھی فرمائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، شفاعت کے مختلف درجے ہیں۔ ایک شفاعت ہے حساب شروع کروانا، شفاعت کبریٰ، یہ صرف حضور کر سکتے ہیں، کوئی اور نبی بھی نہیں کر سکتا، یہ صرف حضور کا منصب ہے، حساب کتاب شروع کروانا۔ دوسری شفاعت ہے گناہ بخشوانا۔ شفاعت کی تیسری قسم ہے بخشے ہووں کے درجے بلند کروانا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ جو مدینہ منورہ حاضری دے رہے ہیں نا، حضور فرما رہے ہیں میں شفاعت کروں گا، مطلب یہ تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ حاضری کے صدقے میں کیا مل رہا ہے؟ درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ورنہ وہ جو بخشش والی شفاعت ہے یا محض حساب کتاب شروع کروانے والی شفاعت ہے، وہ تو حضور ان کی بھی فرمائیں گے جنہوں نے حاضری نہیں دی۔ یہ جو حاضری کے ساتھ شفاعت بیان ہو رہی ہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا، اس شفاعت سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ جس درجے پہ ہوگا میری شفاعت سے وہ بلند درجے پہ چلا جائے گا، وہ اعلیٰ درجے پہ چلا جائے گا، قرب خدا کے اعلیٰ مقام پہ وہ فائز ہو جائے گا۔ اور ایک اور بہت بڑی فضیلت اسی حدیث کی شرح میں شارحین نے لکھی ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اس میں یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ جو میرے روزے کی حاضری دے گا مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، کیونکہ شفاعت بلندی درجات والی انہیں ہی ملے گی جو دنیا سے ایمان لے کر آئے۔ جو دنیا سے ایمان لے کے گیا اسے ہی شفاعت بھی ملے گی، بلندی درجات والی شفاعت۔ تو گویا یہ معنی بھی اس حدیث میں موجود ہے، جو میرے روزے کی زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کے درجے بلند کرواؤں گا، اس نسبت سے اس کے مقام بلند ہوں گے۔ تو مقام تب ہی بلند ہوں گے جب وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا، جو ایمان لے کے جائے گا۔ تو مدینہ منورہ کی محبت کے صدقے، روضہ پاک کی حاضری کے صدقے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے فضائل بیان کیے کہ مدینہ منورہ حاضری کے فضائل کیا ہیں، اور ان میں سے بھی اجمالاً صرف 5 فضائل میں نے بیان کیے ہیں، ورنہ کسی میں استطاعت نہیں کہ وہ بارگاہ نبوی کے سارے فضائل بیان کر سکے۔ آئیں ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضور کے عاشق کس طرح مدینہ منورہ حاضری دیتے رہے ہیں۔ جن کے سینے محبت رسول سے خالی ہیں انہیں کیا پتہ کہ مدینہ منورہ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ یہ پوچھیں حضرت بلال حبشی سے، یہ پوچھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت معاذ بن جبل نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی،
یمن کے قاضی بنا کے میرے آقا کریم نے انہیں بھیجا ہے، مدینہ منورہ سے رخصتی کا وقت ہے، حضور خود الوداع کرنے کے لیے باہر نکلے، کئی موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک مقام پہ جا کے حضور رک گئے، فرمایا معاذ آئندہ جب تو آئے گا میرے روزے کو دیکھے گا، میرے منبر کو دیکھے گا، میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل پہ ہچکی، اشکوں کی برسات، شدت گریہ، یوں رو رہے ہیں کہ آنسو تھمتے نہیں۔ کیوں رو رہے تھے؟ ان کی زندگی حضور ہے، وہ حضور کے لیے جی رہے تھے، وہ حضور کو دیکھ دیکھ کے جی رہے تھے۔ جن کے سینے اس درد سے، اس سوز سے خالی ہیں، وہ کیا جانے معاذ بن جبل کیوں رو رہے تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آج ظاہراً آخری ملاقات ہے تو اب قدم نہیں اٹھتے یمن کی طرف، شدت گریہ رو رہے۔ جب حضور نے اشارے میں بتا دیا کہ آج آخری ملاقات، ظاہراً آخری ملاقات، آئندہ جب تم مدینہ منورہ آؤ گے میرے منبر کو دیکھو گے، میرے روزے کو دیکھو گے، تو معاذ بن جبل کے قدم نہیں اب اٹھتے۔ تو میرے آقا کریم نے ان کی طرف پشت کی، اپنا چہرہ کیا مدینہ منورہ کی طرف، فرمایا معاذ جاؤ، چلے جاؤ یمن میں، متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے قریب بھی رہتا ہے۔ فرمایا متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے قریب ہی رہتا ہے۔ حکم رسول تھا، معاذ بن جبل چلے گئے۔ یہ حضور نے انہیں فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے قریب ہی رہتا ہے، کیوں فرمایا؟ چونکہ وہ ہر وقت حضور کے قریب ہی رہنا چاہتے تھے، انہیں قرب رسول پسند تھا۔ معاذ بن جبل یمن میں ہیں، حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد وہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ، کچھ عرصہ بعد، رات کا وقت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے باہر ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہجر رسول میں نعت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ روتے ہوئے آواز بلند ہوئی تو دوسرے پہاڑ سے بھی رونے کی آواز آئی۔ ابو ذر غفاری نے سنا قریب کے پہاڑ سے بھی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ابو ذر غفاری اٹھ کے اس پہاڑ کی طرف چلے اور فرمایا اے رونے والے کون ہو؟ تمہارے رونے میں زیادہ درد ہے، لگتا ہے محبوب سے بچھڑ گئے ہو۔ تو معاذ بن جبل نے آگے سے جب آواز دی نا کہ ہاں ابو ذر میں معاذ بن جبل ہوں، جن کی محبت میں تم رو رہے ہو انہی کی محبت میں میں بھی رو رہا۔ پھر دونوں صحابی بغل گیر ہوئے، اشکوں کی برسات لگی اور دونوں ہجر رسول میں آنسو بہا رہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے تو حضور نے الوداع کرتے ہوئے فرما دیا تھا آج آخری ملاقات ہے۔ اور یہ معاذ بن جبل جب حضور کے روزے پہ حاضر ہوئے ہوں گے اس وقت ان کے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایک اور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک ہے، ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں رأیت جابران یبکی اندا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا حضرت جابر روضہ رسول کے پاس کھڑے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل محبت کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
حضور کی عطاؤں کو یاد کر کے حضور کی محبت میں حضرت جابر بن عبداللہ آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں محمد رافع، وہ فرماتے ہیں میں نے 100 دفعہ سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر ارادہ کر کے حضور کے روزے پر حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے معمولات میں سے ہے کہ وہ حضور کے روزہ پاک پر حاضری دیتے۔ شفا شریف میں ہے، دیگر کئی کتابوں میں ہے۔ مصر سے ایک عورت آئی ہے مدینہ منورہ، اس نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے حجرہ رسول کا دروازہ کھول دیں، میں قبر رسول کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو ام المومنین نے دروازہ کھول دیا، وہ دروازے کے پاس کھڑی ہے اور روضہ پاک کی زیارت کر رہی ہے۔ روضہ پاک کی زیارت سے اس پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ وہاں ہی وہ گری ہے اور روح جسم سے پرواز کر گئی ہے۔ ایسے ایسے عاشق بھی اس بارگاہ میں حاضری دیتے رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری ایسا عنوان ہے کہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود میں اسے کما حق ہوں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو نصر منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے مدینۃ الرسول، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت، آج کل تو ساری رات مسجد نبوی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، پہلے بند ہو جاتے تھے، عشاء کے بعد تہجد کے وقت کھلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں تہجد کے وقت آ رہا ہوں نماز تہجد پڑھنے کے لیے، تو سڑک کراس کرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قدم اٹھاتا ہوں تو آگے مجھے نور کا دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پیر اٹھایا تو میرا پیر پانی میں چلا جائے گا جو نور کا دریا ہے۔ میں پیر پیچھے رکھتا ہوں، پھر اٹھاتا ہوں، پھر پیچھے رکھتا ہوں۔ کوئی گاڑی والا ہارن دے رہا ہے اور میرے قریب آ کے مجھے کہتا ہے انت مجنون، تو مجنون ہے، یہ کیا کر رہے ہو، پیر آگے رکھتے ہو پیچھے رکھتے ہو، آگے رکھتے ہو پیچھے رکھتے ہو۔ وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں تجھے کیسے بتاؤں میں کیا دیکھ رہا۔ اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں ریاض الجنہ سے نکلا، باب البقیع سے جنت البقیع کی طرف جا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں مدینہ منورہ میں 2 جنتیں ہیں۔ تو ایک بڑھیا خاتون جو بظاہر مجذوبہ نظر آتی ہیں مدینہ منورہ کی، ہاتھ میں چھڑی ہے، اس نے میری طرف چھڑی اٹھا کر تال یا آخی، بھائی ادھر آؤ۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی بوڑھی خاتون تھی، چھڑی سے مجھے بلا رہی ہے، تال یا آخی۔ میں قریب ہوا، اس نے کہا کیا سوچ رہے ہو، مدینہ منورہ میں 2 جنتیں ہیں؟ لا کل مدینہ جنت، یہ سارا مدینہ ہی جنت ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ مدینے پر جنتیں رشک کرتی ہیں جہاں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے۔ مدینہ منورہ، منورہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں نور ہی نور ہے۔ جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے وہاں نور نہیں ہوگا، مدینہ منورہ ہے، یہ نور ہی نور ہے۔ اور آنے والا اگر تاریک دل لے کے آ رہا ہو، یہاں کے نور سے اس کا دل بھی روشن، اس کا ذہن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ کی محبت میں زندگی نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو حاضری نصیب نہ ہو سکے لیکن محبت ہو، تو جب موت آتی ہے اس کی روح
عرش عظیم کی طرف جانے سے پہلے مدینہ منورہ حاضری دیتی ہے، پھر وہ روح عرش عظیم کی طرف جاتی ہے۔ مدینہ منورہ مرکز ایمان ہے۔ بس اس پر ہی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے، مرکز ایمان ہے مدینہ منورہ۔ تو جسے ایمان پیارا ہے اسے مدینہ منورہ